بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے روح اور جسم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے سورہ منافقون آیت نمبر 9 میں کہ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں یاد خدا سے تمہیں غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ دوستو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دے کر بھیجا ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ ہم اپنے جسم کو بہت سنوارتے ہیں، اپنے جسم کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اپنے جسم کو بہت چیزوں سے بچاتے ہیں کہ یہ گندا نہ ہو جائے، یہ بیمار نہ ہو جائے، اس کو خراب نہ ہو جائے، دھوپ گرمی سردی سے بچاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کی روح بیمار ہو جائے تو اس کے لیے ہم کوئی بندوبست نہیں کرتے۔ بندوبست تو بڑی دور کی بات، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری روح بیمار ہے کہ نہیں۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تعزیت کے قابل ہے وہ شخص جس کا ضمیر مردہ ہو گیا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کا جب جسم مر جاتا ہے تو انسان اس وقت تعزیت کے قابل ہوتا ہے۔ جب آج کوئی فوت ہو جائے تو ہم فوری اس کے جنازے پر چلے جاتے ہیں کہ انسان مر گیا ہے، یقیناً جانا بھی چاہیے تعزیت کے لیے۔ لیکن مولا علی کہتے ہیں حقیقت میں انسان کی تعزیت اس وقت کرنی چاہیے جب اس کے اندر ضمیر ختم ہو گیا ہو، جب اس کے اندر سے خدا کا خوف ختم ہو گیا ہو۔ میں آیت کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارے مال اور ہماری اولاد کہیں یاد خدا سے غافل نہ کرتے۔ دوستو، آپ یقین جانیے کہ ہمیں خدا سے محبت بے شک ہے، لیکن ہمیں اپنی اولاد اور اپنے مال سے بہت زیادہ محبت ہے۔ کیونکہ اس کی مثال میں دیتا چلا جاؤں، کیونکہ بہت سے لوگوں پر حج واجب ہے، بہت سے لوگوں پر خمس واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، نماز فرض ہے، واجب ہے، لیکن ہم ایسی نیکی کر لیتے ہیں جو ہمارا جسم کو اچھی لگتی ہے، جو ہمارا جسم برداشت کر لے۔ ہمارے روح کی اگر تربیت ہوئی ہوگی، اگر ہماری روح اللہ کے ساتھ منسلک ہوگی، اللہ کی معرفت سے بھری ہوگی، تو ہم ہر وہ نیکی کریں گے جو ہمارا اللہ چاہتا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا جسم پسند کرتا ہے، ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ کر لو تو ہمارا جسم خوش رہے گا۔ لیکن اصل میں اگر ہماری روح پاک ہو جائے اور اگر ہماری روح جو ہے وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے، اور اگر ہم اپنی روح کو غذا کھلانا شروع کر دیں، ہم جسم کی غذا تو بہت کھاتے ہیں، جسم کو سنوارنے کے لیے اس پہ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اصل میں اللہ کے احکام اور اللہ کے قرآن پر عمل کرنے کے لیے روح کو غذا کھلانا بہت ضروری ہے۔ اور روح کی غذا یہی ہے کہ ہمیں معرفت خدا حاصل کرنی چاہیے، پھر ہی ہم یاد خدا سے غافل نہیں ہوں گے، پھر ہی ہمیں اپنا مال اور اپنی جان اور اپنی اولاد خدا سے زیادہ عزیز نہیں ہوگی۔ دوستو، اگر انسان کے اندر ایمان آ جائے اور انسان کی روح پاک ہو جائے تو پھر ہی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے اوپر چھری چلاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور اگر انسان کی روح پاک ہو جائے، اگر انسان کی روح کی تربیت ہوئی ہو، تو پھر ہی شہزادہ قاسم کہتے ہیں کہ چچا، موت مجھے شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے، ہم موت سے جا ملیں یا موت ہم سے آ ملے، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور انسان کی اگر روح پاک ہو جائے تو حسین پورا خان وعدہ لے کر شیر خان علی اصغر کو لے کے کربلا کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ دوستو، اگر روح پاک ہو جائے تو مولا علی قاتل کو شربت پلا دیتے ہیں۔ اس لیے روح کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے ہمیں تو افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ہماری روح کی حالت کیا ہے۔ ہم نے کبھی روح کے بارے میں تذکرہ ہی نہیں کیا، اپنے نفس کے بارے میں کبھی بات ہی نہیں کی، ہم نے کبھی جانچ پڑتال ہی نہیں کی کہ میرے پہ کیا فرض ہے اور کیا نہیں، اور میں نے اپنی روح کو کیسے توانا رکھنا ہے۔ اور اگر انسان کی روح پاک ہو جائے تو حضرت میثم دار پر علی علی کرتے ہیں،
اور اگر انسان کی روح پاک ہو جائے تو حضرت خر دنیا کے طاغوت و کربلا کے طاغوت کے سامنے انکار کر کر اپنی جان حسین پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ اور جب انسان کی روح پاک ہو جاتی ہے تو بی بی فضہ تخت و تاج کو چھوڑ کر بی بی فاطمہ کی کنیزی میں آ جاتی ہیں۔ تو دوستو، روح کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے مال اور اپنی اولاد سے محبت بے شک حکم ہے کرنی چاہیے، لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ ہم اللہ کو ہی بھول جائیں، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ آج میرے پاس یہ جسم بھی ہے تو یہ اللہ کی امانت ہے، اگر میرے پاس یہ طاقت ہے تو یہ اللہ کی امانت ہے، اگر میرے پاس اولاد ہے تو یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور اگر میرے پاس مال ہے تو یہ اللہ کے لیے ہے۔ تو اگر ہمیں مال اللہ کے دین کے مطابق خرچ کرنا پڑ جائے تو وہاں پر ہم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ ہم اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرتے۔ تو پھر ہم کیسے اللہ کے دین کو پالیں گے اور ہم کیسے خسارے سے باہر نکل سکتے ہیں؟ ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ ہم دنیا میں چھوٹی چھوٹی سی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے، لیکن ہم اس بڑی کامیابی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا نفس جو ہے وہ تربیت یافتہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے نفس کو وہ خوراک کھلانی ہے، جیسے جسم اللہ کی نعمتیں کھا کے تر و تازہ رہتا ہے، تو اس لیے روح کی جو خوراک ہے وہ معرفت الہی ہے اور اہل بیت کی تعلیمات ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر ہم نے اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے اور خسارے سے باہر نکلنا ہے۔